الرحمن الرحیم باب تاجیل الصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھنا لیکن اوقات مختارہ کے اندر جلدی پڑھنا اور وقت مکروہ تک اس کو مؤخر نہیں کرنا۔ تین اوقات ہوتے ہیں جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ان سیار ابن الفصل الاول ان سیار ابن سلامت، حضرت سیار ابن سلامہ فرماتے ہیں قال دخلت انا و ابی، میں سیار اور میرا ابا سلامہ ہم دونوں کے دونوں علی ابی برزۃ الاسلمی، ابو برزہ الاسلمی کے پاس چلے گئے۔ فقال له ابی، میرے ابا نے یعنی سلامہ نے، سیار کہتا ہے کہ میرے ابا سلامہ نے اس سے ابو برزہ الاسلمی سے کہا کیف کان رسول اللہ یصلی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی المکتوبۃ، فرض نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ فقال کان یصلی الحجیرہ، فرمایا کہ ظہر کی نماز التی تدعونہا الاولی، جس کو آپ الصلاۃ الاولی کہتے ہیں، یہ اس وقت پڑھتے تھے کہ ہین تدہز الشمس، جس وقت سورج زوال ہو جاتا تھا۔ تدہز کا معنی تزول، ہین تدہز الشمس، سورج جس وقت ڈھل جاتا تھا۔ ویصلی العصر، اور عصر کی نماز آپ پڑھتے تھے۔ ثم یرجع احدنا، عصر نماز پڑھتے تھے اور فارغ ہو کر کے ثم یرجع احدنا الی رحلہ، ہم میں سے کوئی اپنی منزل کی طرف، ٹھکانے کی طرف واپس چلا جاتا عصر کے بعد۔ فی اقصی المدینہ، مدینہ کے اطراف میں اس کا ٹھکانہ ہوتا تھا، عصر سے فارغ ہو کر مسجد نبوی سے اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا تھا، اس حال میں کہ والشمس حیۃ، سورج جو ہے نا وہ زندہ ہوتا تھا، یعنی دھوپ اس کی روشنی اس کی زندہ ہوتی تھی۔ یہ عصر کا ہو گیا۔ قال سیارہ، حضرت سیار ابن سلامہ کہتا ہے ونسیت ما قال فی المغرب، اور حضرت ابو برزہ الاسلمی نے مغرب کے بارے میں کیا کہا میں اس کو بھول گیا۔ کیا کہہ رہا معلوم وہ؟ قال سیارہ، حضرت سیارہ کہتا ہے کہ ونسیت، میں بھول گیا ما قال ابو برزہ الاسلمی، ابو برزہ الاسلمی نے مغرب کے بارے میں جو کچھ کہا میں اس کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے مولانا۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس کانا کی ضمیر نبی کی طرف راجع، وکان صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یؤخر العشاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کر دیں، التی، وہ عشاء التی تدعونها العتمہ، جس کو آپ عتمہ کہتے ہیں۔ عتمہ یہ بدو لوگ عشاء کا نام رکھتے عتمہ، سمجھ رہی میں؟ مغرب کو عشاء کہتے تھے اور عشاء کو کہتے تھے عتمہ۔ مغرب کو بدو لوگ کیا کہتے تھے معلوم کو؟ آپ بخاری میں پڑھیں گے، مغرب کو بدو لوگ کہتے تھے عتمہ، اس میں عشاء، اور عشاء کو کیا کہتے تھے؟ عتمہ کہتے تھے۔ عطا کا معنی رات کی تاریکی، عشاء کو بہت تاخیر سے تاریکی کے اندر پڑھ لینا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب یہ بدو لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں، وہ مغرب کو عشاء کہتے، تم عشاء کو عشاء ہی کہہ دو، لیکن اجازت حدیث میں دونوں میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پر عشاء کا بھی اطلاق ہوا ہے اور عتمہ کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یؤخر العشاء، آپ پسند کرتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کرے، وہ عشاء التی تدعونها العتمۃ، جس کو آپ عتمہ کہتے ہیں۔ وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے کہ عشاء سے پہلے جب آپ سو جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ پھر صبح کو آپ اٹھیں گے، عشاء کی نماز آپ کی رہ جائے گی۔ والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد گفتگو کو بھی منع کرتے تھے۔ عشاء کے بعد جب آپ گفتگو کریں گے 12-1 بجے تک تو فجر کی نماز جا ہی جائے گی۔ وَكَانَ يَنْفَلِتُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے واپس ہوتے تھے، اس وقت کی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ یہ یعرف الرجل جلیسہ، آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو پہچانتا بھی، یعنی اتنی روشنی ہوتی۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور فجر کی نماز میں 60 آیت سے لے کر کے 100 تک آپ پڑھتے تھے۔ اس کا معنی ایک پارہ تو کم از کم بن جاتا ہے، سمجھے؟ چونکہ غلط میں شروع کر۔ وفی روایت ولا یبالی بتاخیر العشاء، آپ عشاء کی تاخیر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، الی ثلث اللیل، رات کی 1 تہائی تک، یعنی پہلی تہائی تک عشاء کو مؤخر کرنا۔ ولا یحب النوم قبلها، اور عشاء سے پہلے آپ سونے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد گفتگو کو بھی۔ لیکن عشاء کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ گفتگو، یہ دنوی گفتگو، باقی آپ حضرات کے جو تقرار ہے اور مطالعہ ہے اس کی اجازت ترمذی میں آپ پڑھیں گے، ما لا بد منہ، کا معنی جو ضروری چیزیں ہوتی ہے ان کی اجازت رسول نے دی ہے، سمجھے؟ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ عشاء سے پہلے سونا ناجائز ہے، مکروہ ہے، یہ فی غیر رمضان، غیر رمضان میں، اور رمضان میں اجازت ہے کہ عشاء سے پہلے آپ سو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟
تراویح وغیرہ پڑھیں گے تو تھکیں گے آدمی، اس لیے اس کے لیے اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے خوب تیاری کرنا کہ مغرب سے پہلے آپ سو سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی جگہ ہے یا آپ خود جاگ جاتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ مکروہ، تیسری بات مکروہ ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی جگانے والا نہ ہو، باقی ظاہر ہے کہ محتمم کے تو ہزاروں چمچے ہوتے ہیں، اس کو سب جگائیں گے۔ منڈیا یہ جو ظہر کی نماز کو انہوں نے صلاۃ اولیٰ کہا، حالانکہ صلاۃ اولیٰ تو فجر ہے، آپ کو ملا نہیں ملا؟ کان یصلی الحجیر التی تدعون الاولیٰ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جو رسول پاک کو نماز پڑھائی تو ظہر سے شروع کیا، اور چونکہ آپ نے شب معراج میں مسجد اقصیٰ کے اندر فجر کی نماز پڑھی تھی تو پھر مکے کے اندر پھر نمازیں جو شروع ہو گئیں، جبریل نے جو آپ کو وہ ظہر سے شروع کیا، کچھ پڑھا نہیں پڑھا، تو جبریل نے شروع ظہر سے کرا، اس بنیاد پر اس کو یہ کہ الصلاۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور حجیر جو ہے نا، حجر کا معنی چھوڑنے کے، ظہر کی نماز ایسی گرمی کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ دوست کے پاس بھی نہیں جاتا۔ ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس گرمی میں دوست اور اولاد اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جاتی، شدید گرمی ہوتی ہے۔ یہجر کل واحد رفیقہ، ہر بندہ اپنے رفیق کو بھی اس موقع پر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو حجیر کہتے ہیں۔ تو حجر کا معنی چھوڑنے کے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی دے دے، وہ یہ ہے ظہر میں تعجیل ہے سردیوں کے دنوں میں، ظہر میں کیا ہے؟ اس لیے جہاں روایت میں آتا کہ ظہر جلدی میں آپ نے پڑھی ہے تو تلک الاحادیث محمولۃ علی الشتاء، یہ موسم شتاء پر معمول ہے۔ اور باقی عام طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ظہر آپ اللہ کا بھلا کریے کہ مؤخر کرتے تھے، ظہر کی تاخیر کرتے تھے، اس لیے کہ آپ پڑھیں گے حدیث امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے، ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، فإن شدۃ الحر من فی جہنم، اس لیے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کی جہنم کی گرمی، شدت الحر شدید گرمی من فی جہنم، یہ جہنم کی تپش ہے، جہنم کی تپش کی وجہ سے گرمی رہتی ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ابردوا بالظہر۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ پڑھیں گے ابو ذر کی روایت ترمذی میں پڑھیں گے کہ ہم سفر میں تھے تو نماز اذان کا ارادہ کیا، جماعت کھڑی کرنے کا بلال نے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ ابرد بالظہر، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ارادہ کیا تو نبی نے فرمایا ابرد بالظہر، زور ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ اتنا تاخیر کیا ہم نے حتی رأینا فی الطلول، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ ادھر آنے لگا تو اب ہم نے زور پڑھی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اس وجہ سے زور میں تاخیر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ زور میں ہر صورت میں، سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، زور بالکل ابتدا وقت میں پڑھے۔ ہاں ایسی شدید گرمیوں کے محلے والے دیواروں کا سایہ پکڑ کر کے مشکل سے سایہ میں مسجد آ جائیں تو ایسی صورت میں تاخیر کرے، ورنہ عام حالات میں یہ کہ تاخیر نہیں ہے بلکہ تعجیل ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ اور پھر یہ جو فرمایا کہ ہم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو مدینے کے اطراف، اوالی مدینہ کہتے ہیں، مدینے کے اطراف آدمی اپنے گھر جا سکتا تھا۔ اوالی مدینہ 2 میل سے شروع ہوتے یعنی 3 کلومیٹر، تو پہلے 2 سے لے کر کے 8 تک 6 تک، تو یہ بالکل ہماری گرمیوں میں اتنا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ 2 گھنٹے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سردیوں کے اندر یہ نہیں ہوتا لیکن گرمی میں ہو جائے تو عصر پڑھ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز میں کتنا وقت رکھتا تھا؟ 4.5 منٹ۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی لیکن یہی کہا گیا کہ 4 منٹ 4.5 منٹ، جو ہمارے بزرگوں نے حضرت کی عصر کی نماز کا جو اندازہ لگایا، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، گھڑیوں سے اندازہ لگا کہ وہ 4 منٹ 4.5 منٹ، سمجھتے ہیں؟ یہی صوفی جو مسجد کے اندر اس کی ٹوپی میں 150 سوراخ ہے، اس کا رکوع اور اس کا سجدہ نا انسان کا بچہ تو ہے ہی نہیں ہے، ریاکاری کر کے یہ نماز پڑھاتا 11 منٹ میں، سمجھے؟ اور 10 منٹ میں یہ ہے کہ کیا ہے؟ عصر کی نماز پڑھاتا ہے۔ یہی صوفی اپنے گھر کے اندر جو ہے نا 2 منٹ کے اندر بھی اثر پڑتا ہے، جب اکیلا پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ یہ نماز مسجد والی مقتدیوں کی، غیر اللہ کی، اور وہ لنگڑی لوڑی نماز جو ہے نا وہ اللہ کی، وہ جو گھر میں جو پڑھ رہا مقتدی وہاں پر نہیں، اللہ کی نماز وہی لنگڑی لوڑی ہے، سمجھے مولوی صاحب؟ اس لیے اتنے تکلفات بھی مولوی صاحب نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟
اتنے تکلفات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ظہر میں بھی تاجیل ہے، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ عصر کے اندر بھی تاجیل ہے۔ امام ابو نے فرماتا ہے کہ عصر میں تاجیل نہیں، تاخیر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ عصر کے اندر لیکن اتنی تاخیر نہیں ہے کہ وقت ہے یہ کہ سورج اسفرار اور سورج کے اللہ کو بلا کرے اس میں شعاؤں کے اندر اس میں کمزوری پڑ جائے، اس کی امام صاحب بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عصر اگر تاخیر سے پڑھیں گے تو اس کے بعد نوافل پڑھنے کی بھی ظاہر کی گنجائش نہیں ہے، تو تاخیر اس سے پہلے جتنا نفل پڑھو عصر کچھ تاخیر سے۔ اور محمد بن عمر بن الحسن حسن بن علی قال سألنا جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے ہم نے پوچھا ان صلاۃ النبی، نبی کی نماز، فقال آپ نے فرمایا کان یصلی الظہر بالحاجرۃ، فرماتے شدید گرمی کے اندر ظہر پڑھتے تھے۔ اتنی گرمی تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی آپ ذرا باہر نماز پڑھ کر کے ذرا تو دیکھو، گرمی تو اتنی ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے بغیر سجدہ نہیں کرتا۔ والشمس حیۃ، اور سورج یہ کہ دھوپ یہ کہ باقی ہوتی تھی، سورج اپنے اس پر روشنی پر۔ والمغرب، اور وکان یصلی المغرب، مغرب پڑھتے تھے اذا وجبت کا معنی اذا سقطت، جب سورج یہ کہ گر جاتا تھا یعنی غروب ہو جاتا۔ ویصلی العشاء، اور عشاء پڑھتے تھے اذا کثر الناس عجل، جب لوگ زیادہ ہوتے تو جلدی کرتے۔ وَإِذَا قَلُّوا، اور جب لوگ قلیل ہوتے تو اخرا، پھر عشاء کو آپ یہ کہ مؤخر کرتے۔ وصبح بھی غلس، اور صبح آپ غلس میں پڑھتے تھے، متفقون علیہ، غلس تاریکی کے اندر صبح پڑھتے تھے۔ جی اجازت اس کی ہے، لیکن بہتر یہ کہ اسفار کے اندر پڑھے، وہ ابھی میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا، حدیث آئے گی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظهر، ظہر کی نماز جب نبی کے پیچھے پڑھتے تھے سجدنا على ثيابنا، ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے، اتقاء الحر، گرمی سے بچنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ کیا خیال آپ کا شدید اس میں 2:30 بجے گرمی میں آپ نماز پڑھتے ہیں، سردیوں کے اندر 2 بجے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ باہر پڑھے اور اندر سایہ نہ ہو تو کپڑے کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ بغیر کپڑے کے تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں کہ تم سجدہ کرو، خاص طور پر کراچی میں۔ اور یہ کراچی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مکہ مدینہ کی، وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ مکہ تو بہت گرم ہے، مدینہ بھی اللہ کو کہ کراچی سے بھی زیادہ گرم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اذا اشتد الحر، جب شدید گرمی کے دن ہو، فابردوا بالصلاۃ، کا معنی فابردوا بصلاۃ الظہر، بصلاۃ معرف باللام سے کیا مراد معلوم ہو؟ صلاۃ الظہر، صلاۃ الظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، ٹھنڈک میں داخل کرو۔ وفی روایت للبخاری نبی سعید بالظہر، بصلاۃ کی جگہ پر بالظہر۔ فإن شدت الحر من فی جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت من فی جہنم، جہنم کے جوش مارنے سے اور جہنم کی تپش کی وجہ سے۔ واشتکت النار، جہنم کی آگ نے شکایت کی، درخواست کی، الی ربها، اللہ کے سامنے، فقالت یا رب، رب کا معنی یا رب، اکل بعضی بعضاً، اے اللہ میرے یہ کہ شعلوں نے، میرے شعلے بعض کو کھا جاتے ہیں، معنی یہ ہے کہ یہ توڑ دیتے ہیں۔ فاذن لها بنفسین، اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی جہنم کو، کہ سال میں 2 سانس لے جائے، نفس فی الشتاء، ایک اللہ کو سانس سردیوں کے اندر لے لینا، سمجھے؟ جب وہ سانس لے لیتا ہے اللہ کو سردی کے اندر یہ کہ وہ سانس لے لیتا ہے، سمجھے؟ تو پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، سانس لے گا تو گرم اور باہر سردی، ہاں ملنگو، گرمی کا وہ سانس لے گا تو باہر سردی ہوگی، اور سردی کا سانس لے گا تو باہر گرمی ہوگی۔ ہاں ملنگو، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ میں باہر بھی سانس نکال رہا ہوں اور اندر بھی لے رہا ہوں، تو ٹھنڈا دونوں میں سے کون سا ہے؟ جو باہر نکال رہا ہوں وہ گرم نکال رہا ہوں، اندر جو لے رہا ہوں ٹھنڈ لے رہا ہوں۔ تو گرم جو سانس لے گا تو باہر گرم، اگر لے گا تو باہر ٹھنڈ ہوگی، اور اندر یہ کہ اللہ کا برا کرے سانس یہ کہ کیا کر دے گا، ٹھنڈا لے گا تو پھر گرم ہوگی۔ کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ خود بتاتے ہیں فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف،
ایک سانس اللہ کو سردی کے اندر اور ایک گرمی کے اندر. وہ اشد، فرماتے اشد ما تجدون من الحر، یہ جو گرمی ہوتی ہے وہ اللہ کا بھلا کرے، فرماتے کہ آپ گرمی جو محسوس کرتے ہیں یہ اسی کے سانس ہے گرمی والا. وہ اشد ما تجدون من الزمہریر، ٹھنڈک جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ اللہ کا بھلا کرے، سانس وہ جو نکال رہا ہے، سانس لے رہا ہے نکال رہا ہے، ٹھنڈ اس نے نکال دی، سمجھے. متفق علیہ. وفی روایت للبخاری فاشد ما تجدون من الحر، آپ جو شدید گرمی محسوس کرتے فمن سمومیہ، یہ اس کی لو ہے، یہ اس کی لو کی وجہ سے. واشد ما تجدون من البر، برد، اور شدید جو آپ ٹھنڈک محسوس کر رہے فمن زمہریریہ، یہ اس کی ٹھنڈک ہے. طبقہ زمہریریہ جہنم کا طبقہ ہے، اس کے اندر ٹھنڈ ہوتا ہے. اب خیال کر لینا مولانا، پہلی بات اس روایت کا مقصد سمجھو. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْ جہنم، یہ جو گرمی ہوتی ہے، گرمی کی شدت یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے. سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اردو سمجھ نہیں سمجھ رہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ سبب قریب سورج ہے اور سبب بعید اللہ کو بھلا کریے کہ کیا جہنم ہے. سبب قریب سورج ہے، جہنم کی گرمی سورج میں منتقل ہوتی ہے، سورج سے پھر ادھر دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. جیسے کہ ابا ہے آپ کے لیے سبب قریب ہے، آپ کی ولادت کے سبب بعید ہے. ابا سبب قریب ہے اور دادا سبب بعید ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ اس کی بنیادی وجہ آپ پڑھیں گے کہ اجرام علویہ، اجرام علویہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں، ان کے اندر برحال اس کے اندر جہنم نیچے ہے، جہنم کی گرمائش وہاں منتقل ہوتی، وہاں سے پھر ادھر سپلائی ہوتی. ایک یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورج بھی اس کے لیے سبب ہے گرمی کے لیے اور جہنم بھی سبب ہے، دونوں کے دونوں. ایک مسبب کے ایک نتیجے کے کئی اسباب ہو سکتے. میں نے عرض کیا کہ آپ کو احتلام ہو گیا، آپ نے مچھلی بھی کھائی، آپ نے انڈا بھی کھایا اور آپ مست بھی ہے، یہ کئی چیزیں مل کر کے آپ زبردست بن گئے، آپ کو احتلام ہو گیا. اس کے کئی اسباب ہیں، مچھلی بھی ہے، انڈا بھی ہے، اور اللہ کو بھلا کرے کیا ہے آپ کی مستی بھی ہے، عورتوں کو دیکھ دیکھ کر کے رات کو آپ تصور میں لا کر کے ان کے اللہ کو بھلا کرے آپ کو احتلام ہو جاتا ہے. کچھ بولا بڑا. تو ایک یہ ہے کہ جہنم سبب قریب ہے، یہ سبب. دوسرا ہے کہ دونوں سبب. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نؤمن بہذا الحدیث ولا نکیف، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں کیفیت کا کوئی پتہ نہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہے ہی متشابہات میں سے حدیث. یہ بات یہاں تک ہو گئی. چوتھی بات اس سے الگ ہے، وہ یہ ہے جب گرمی جہنم کی ہے تو پھر پنجاب کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بلوچستان کے اندر گرمی کم ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اور کشمیر کے اندر گرمی کم ہوتی ہے. تو جہنم اگر گرم سانس چھوڑتا ہے، آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے مولانا، جہنم اگر گرم سانس چھوڑتا ہے تو پھر گرمی تو پوری جگہ ہونی چاہیے. بلوچستان کے اندر اور کشمیر کے اندر یا برطانیہ کے اندر اللہ کو ٹھنڈ ہے، اور سندھ کے اندر پنجاب کے اندر اس میں شدید گرمی ہے. تو جہنم اگر گرم سانس چھوڑتا تو گرمی ہوتی ہے، اور ٹھنڈا سانس چھوڑ دیتا تو پھر اللہ کو ٹھنڈک ہو جاتا ہے. تو پھر ہر جگہ ایک ساتھ یہ ہے کہ ٹھنڈک ہونی چاہیے، گرمی ہو تو سب کے ہاں ایک ہونی چاہیے. تو پنجاب میں گرمی رہتی ہے اور بلوچستان میں کیوں نہیں رہتی؟ اس کا جواب یہ کہ جہنم ہے ہی پنجاب کے لیے. بولو اس کا جواب کیا بولا نا؟ جہنم ہے کس کے لیے؟ پنجاب کے لیے، اور اس کے نیچے پنجاب کے نیچے جہنم اور بلوچستان کے نیچے جنت ہی جنت. میں کو مذاق کر رہا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مذاق کر رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جہنم کی حرارت وہ منتقل ہوتی ہے سورج کی. تو سورج کی جو ہے نا روٹ مختلف ہے. یہ جو زمین ہے، زمین کا وزن مختلف ہے، اوزان مختلفہ. یہ ہوتا ہے کہ بعض
حصے زمین کے بالکل بالمقابل سورج کے آتے ہیں، وہاں شدید گرمی ہوتی، اور بعض سے سورج کترا کر کے چلتا ہے، کناروں پر اللہ آپ کا بھلا کرے کنارہ کش ہو کر کے، کیا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج کا قطرہ نہ، ان کو دھوپ نہیں لگتی، تو بعض جگہوں میں سورج کے بالمقابل وضع نہیں ہوتا، وہاں کچھ ٹھنڈ ہوتا ہے، اور جہاں بالمقابل بالکل وہ وضع اس قسم کا کہ بالکل آمنے سامنے، تو پھر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا وہاں گرم زیادہ ہوتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ یہ، اس کے علاوہ ویسے بھی زمین، جیسے کہ یہ آپ کے کراچی کی زمین ہے، ہمارے خزدار کی زمین 4,500 فٹ ہم آپ سے اوپر ہے، اور پشین کی زمین آگے 13,500 فٹ ہم سے اوپر ہے۔ اگر آپ انسان کے بچے نہیں ہیں تو یہی ہوتا کہ زمین کے اونچ نیچ کی وجہ سے بھی یہ گرمی وغیرہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری بات سمجھو مولانا، وہ یہ ہے کہ زمین منفعل ہے، زمین منفعل ہے، اور سورج فاعل ہے، اور اس کی یہ جو گرمی ہے یہ فاعل ہے۔ زمین کی انفعالیت کے اندر سے اس میں فرق ہے، بعض زمینیں کیچ کر لیتی ہے اس گرمی کو، زیادہ متاثر ہو جاتی، اور بعض سخت زمین ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے حدیث بھی پڑھی، اس زمین کے گارہ کو جمع کر کے اللہ نے بنایا، مختلف مٹی سے بنایا، کسی سے پٹھان بنایا تو ظالم کا بچہ وہ سخت ہے، اور کسی سے اللہ کا مہاجر غریب ہے سندھی وہ تو نرم ہے۔ تو ما خلقوا یا من خلقوا من الارض، زمین سے پیدا ہونے والے کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، خود زمین کی طبیعت بھی الگ ہے۔ بعض زمینیں ان کے اندر فاعلیت سختی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتی گرمی سے، اور بعض زمینیں منفعل ہے کہ وہ اس کو کیچ کر لیتی ہے تو وہاں پر گرمی رہتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بین ہی اس طرح جیسے کہ آتشی شیشے نہیں۔ یہ جب ہماری اسلامی حکومتیں تھیں تو مولانا اس طرح ہوا کہ مصر کے اندر اور اسی طریقے پر اندلس کے اندر، اندلس نہیں کہنا، اندلس کے اندر باقاعدہ انہوں نے تنور بنائے اور شیشے لگائے، اور شیشوں کا رخ جو تھا سورج کی طلوع ہونے کی طرف تھا، سورج طلوع ہوتا تو یہ شیشے کیچ کرتے ہیں سورج کی حرارت کو، جیسے کہ آپ کا سولر سسٹم ہے۔ ان شیشوں پر باقاعدہ روٹی بھی پکاتے تھے، اور اسی پر یہ کہ کیا ہے، ان شیشوں پر روٹی بھی پکاتے تھے اور انہی پر کیک میک بھی بناتے تھے۔ وہ جو شیشے، ان شیشوں کے اندر یہی کیچ کرنے کا مسئلہ ہے کہ سورج کی حرارت کو کیچ کر کے لے لیتے۔ زمین کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، بعض زمینیں انفعالی طبیعتیں ان کی، اور بعض کے اندر یہ چیز نہیں ہے، سمجھے؟ آپ نہ چھوڑو، خود اپنے آپ کو دیکھو، مجھے جب بخار ہوگا 120 کا بخار ہوگا، آپ اوپر ہاتھ لگائیں گے، آپ کہیں گے کہ استاد جی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، جبکہ اندر میں تباہ ہوں، اور تھرمامیٹر سے اگر آپ چیک کریں گے تو 120 کے اس سے اوپر کا ہوگا، ایسے میں، اور بنگالی کو 20 کا بخار بھی نہیں ہوگا، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ آپ کا جل جائیں گے۔ بنگالی اور برمی کو بغیر بخار کے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو پھر بھی کیا ہوگا، آپ کا ہاتھ جائیں، جبکہ مجھے 120 کی بخار ہے، میں اندر جل جاتا ہوں۔ آپ انسان کے بچے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ ان شدت الحر من فی جہنم، یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے زمین میں پھر فرق کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ زمین کے اوضاع مختلف ہے، سمجھے؟ بعض سورج کے آمنے سامنے آ جاتے، بعض سے سورج کترا کر کے یہ کہ گزر جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ زمین کی طبیعتوں میں مختلف طبائع ہے، سہل بھی ہے، حزن بھی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے پہلے مشکات کے اندر، تو اس وجہ سے زمین جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ان سے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، فرماتے کہ سورج اللہ کو اونچائی ہوتا اور یہ کہ سورج زندہ ہوتا، یعنی اس کی دھوپ بالکل روشن ہوتی، اور فیذهب الذاهب الی الاوالی، جانے والا اوالی مدینہ کی طرف جاتا، فیاتیم اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاتا، عیسان میں کہ والشمس مرتفعۃ، سورج اوپر ابھی تک غروب نہیں ہوا۔ اب آگے
راوی کا قول ہے کہ وبعض الاوالی من المدینۃ علی 4 امیال، 4 میل سے یہ او نحوہ، تو یہ تو ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ گرمی کے دنوں کے اندر ہم عصر کی تاخیر کے قائل ہیں، لیکن گرمی کے دنوں میں عصر کے بعد 2 گھنٹے کا پون 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو 2 میل 3 میل آدمی نہیں جا سکتا، بالکل جا سکتا۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق، عصر میں تاخیر نہ کرو، یہ منافق کی نماز ہے کہ یجلس یرقب الشمس، وہ بیٹھ کر کے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ سورج گولڈن رنگ اختیار کر لیتا ہے، مانا غروب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی زردی روشنی وہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کمزور پڑتی ہیں۔ وکانت بین قرنی شیطان، شیطان کی 2 سینگوں میں، یہ کل گزر چکا آپ کو بتاؤں، تو قام، اب منافق کھڑا ہوتا ہے، فنقر 4 4 چونچ لگاتا ہے کوے کی طرح اور مرغی کی طرح، لا یذکر اللہ فیہا، اس نماز کے اندر وہ ذکر نہیں کرتا اللہ کا الا قلیلا، یعنی اللہ کو یاد نہیں رکھتا مگر الا قلیل، بہت کم، رواہ مسلم۔ عصر کی نماز، عصر کی رکعتیں 4 ہیں، اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے، تو 8 سجدے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے فنقر 4 4 چونچیں لگاتا ہے، تو آپ 4 چونچ نہیں لگاتے، 8 چونچ لگاتے۔ آپ اشکال سمجھے یا گڑے کے دبر میں چلا گیا اشکال میرا؟ آپ کی 4 رکعتیں، تو 4 رکعتوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر سبحان بلال سبحان بلال، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان بلال، اللہ اکبر سبحان بلال، اللہ اکبر سبحان بلال، جلدی جلدی کر کے جانے دا پتریا، تو 8 چونچیں آپ نے لگائے۔ فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور سورج کی یہ کہ روشنی کمزور پڑتی ہے، تو اب قام فنقر 4 کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 چونچیں لگاتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا، اللہ کو ذکر نہیں کرتا، تلاوت لمبی نہیں کرتا اس فیہا، اس نماز کے اندر، الا قلیل، مگر بہت کم۔ تو 4 چونچیں نہیں ہوتی، 8 ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 2 کو 1 قرار دیا، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، دونوں کو مل کر کے، جیسے کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیا ہے؟ ہاں ملنگو، 2 گواہوں کا، یعنی جب کہ 2 لیڈے ہوں، 2 لیڈا گواہ ہوں، اور فَإِن لَمْ يَكُونَا اے فَإِن لَمْ يَكُونَ لیڈایان، اگر 2 لیڈا نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 1 رجل اور امراتان، تو امراتان وہ نہ کسی، دونوں مل کر کے، 2 لیڈیاں مل کر کے 1 لیڈا بنیں گے۔ آپ کے اللہ کو بلا کریے کہ 2 چونچیں مل کر کے 1 چونچ بنیں گی، تو اس لیے 4 کی کو کہا تنزیل الناقص بمنزلۃ، بولو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، اس طریقے معدوم کے قریب قریب اس کو سمجھ کر کے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا منڈیا؟ باقی وکانت میں نے کرنے شیطان، کل آپ کو میں نے بتا دیا سارا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يفوت صلاة العصر، عصر کی نماز جس سے چھوٹ جاتی ہے، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے اہل اور مال کو ہلاک کیا گیا۔ ایک یہ کہ وتر کا ترجمہ اہلک اہلہ ومالہ، اس کے مال کو اور اس کے اہل کو اللہ کا بھلا کریے کہ ہلاک کیا گیا۔ دوسرا یہ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جیسے صلب واخذ مالہ، اس کے مال کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کے مال کو سلب کیا گیا اور اس کے اہل و عیال کو اس سے سلب کیا گیا۔ اور تیسرا وتر اہلہ ومالہ نقص اہلہ ومالہ، بولو اب منصوب پڑھیں گے، نقص اہلہ ومالہ اے فی اہلہ ومالہ، سمجھے؟ اس کے اہل و عیال کو گھٹایا گیا، مرفوع بھی پڑھ سکتے نائب فاعل، سمجھے؟ وتر کا معنی نقصان کی بھی آتا ہے، تو فکأنما وتر اہلہ ومالہ، وتر اہلک اہلہ ومالہ۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ رجل موتور، کیا کہتے ہیں؟ رجل موتور، رجل موتور وتر یترو سے، موتور اسم مفعول، رجل موتور کا معنی ہوتا ہے رجل ہالک، تو ہلاکت کے معنی میں لے لیا، اور سلب کے معنی میں لے لیا، اور نقصان کا نقص اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال کو گھٹایا گیا، سمجھیں میں، یا اس کو گھٹایا گیا، اللہ کا بھلا کرے، اس کے اہل و عیال کے سلسلے میں منصوب نزل خافض بھی اس وقت پڑھ سکتے، اور اتر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ الذی یفوت صلاۃ العصر، فرمایا صلاۃ العصر، یفوت کا فاعل بنے گا، ہو مفعول بنے گا، صلہ بنے گا الذی کے لیے، حضرت مولانا الذی مبتدا بنے گا، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا،
چونکہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے خبر پر اللہ کو فا داخل کر دیا۔ الذی یاتینی فلہ درہم، جو آپ نے قافیہ کے اندر وہ دغا دے کر سمجھے، الذی یاتینی فلہ درہم۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کو بنا کر یہ کہ فرمایا کہ فقد حبط عملہ، عمل اس کا اللہ کو بنا کر یہ کہ وہ کیا ہیں، عمل اس کے سارے حبط ہو گئے اور رہ گا۔ یہ تغلیظ اور تشدید ہے ڈرانے کے لیے، ورنہ عصر کی نماز سے سارے اعمال ختم نہیں ہوتے۔ سارے اعمال کو ختم کرنے والا ارتداد ہے، مرتد ہوتا ہے، جو قادیان بنتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ملمبو ظاہر ہے کہ عصر کی نماز آپ نے چھوڑی یا مغرب کی نماز چھوڑی تو آپ کی نیکیوں کا انبار ہے، تو نیکیوں میں سے کچھ تو گھٹ جائیں گے ان کی مقدار، لیکن سارے اعمال آپ کے ختم نہیں ہوں گے۔ سارے اعمال کو بھسم کرنے والا اور سارے اعمال کو ختم کرنے والا وہ کیا ہے؟ ارتداد اور ردت ہے۔ تو الحدیث معمول علی الزجر والتوبیخ، یہ حدیث معمول ہے زجر و توبیخ پر، فلا تگڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ اڑے منڈیا کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا شمبو جی۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، رواه البخاری۔ اس کی بنیادی وجہ مولانا آپ کو بتاؤں، اصل نمازیں دو ہے، عصر اور فجر۔ عصر فجر یہ دو نمازیں اصل ہے، یہ مزید علیہما ہے، اور باقی تین نمازیں ان پر مزید ہے۔ مزید اور مزید علیہما میں اصل کون ہوتا ہے؟ مزید علیہ اصل ہوتا ہے، مزید تو اس کا فرع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم کرو دن کے دو طرفوں میں۔ دن کا ابتدائی طرف فجر ہے اور دن کا انتہائی طرف عصر ہے۔ اس لیے عصر کے بارے میں، فجر کے بارے میں شدید وعیدیں آتی ہے۔ یہ اصل نمازیں ہیں اور باقی بھی فرائض ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا فرضیت کلی مشکک ہے، سنت موقدہ کلی مشکک ہے، استحباب بھی کلی مشکک ہے۔ سمجھنا، فرض دون فرض ہے، فجر کی جو فرض ہے اور عصر کی یہ اعلیٰ ہے سب سے، اور باقی لہذا فرائض میں بھی فرق ہو گیا ہے۔ ایمان دون ایمان و کفر دون کفر، اور سنت دون سنت، سنت موقدہ زور کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے، بعد والے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد یہ کہ 2 رکعت سنت موقدہ ہے، لیکن ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو فجر کی 2 رکعت سنتوں کا ہے۔ معلوم ہی ہو گیا کہ سنت موقدہ بھی کلی مشکک ہے۔ سمجھ رہی ہوگی نا، کلی تشکیک ان میں فرق ہے جنہیں دا پترہ۔ باقی آپ اشکال کریں گے کہ لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، ماہیت اور عوارض کے اندر تشکیک ہوتی نہیں ہے، تو اس کا جواب سلم نے خود دیا، بل فی العوارض بہا بل فی الاتصاف بہا۔ سمجھے، لا تشکیک فی الماہیت ولا فی العوارض بل فی الاتصاف بہا۔ اتصاف کے اعتبار سے علم ویسے اللہ کا اس کی میں تشکیک نہیں ہے، لیکن موصوف کے اعتبار سے ایک عالم ہے، دوسرا العالم ہے، تیسرا عالم ہے، چوتھا العالم ہے۔ استاپ دغا دغا دغا، سمجھنا ہے، علم اور صدق یہ سارے کے سارے اللہ کو کلیات مشکک ہے، لیکن ایک صادق ہے اور ایک اصدق ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ تو نظراً الی المحل و الی الموصوف، موصوف اور محل کے اعتبار سے تشکیک آتی ہے۔ تشکیک نفس عوارض کے اندر نہیں ہے، ماہیات کے اندر بھی تشکیک نہیں ہے۔ استاپ دغا 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 منڈیا کچھ بلا پڑا یہ جانا دا پدر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فجر کی سنتیں وہ قریب الی الواجب ہے۔ وعن رافع بن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ، ہم مغرب کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھتے، یعنی فارغ ہوتے نماز سے، فینصرف احدنا، ہم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتا اس حال میں، وانه لا يبصر مواقع نبله، اپنے تیر لگنے کی جگہ کو وہ خود دیکھ سکتا تھا۔ متفق علیہ۔ منڈیا مغرب کی نماز کے بعد یہ بند دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ کی دیوار کے پیچھے زمین کا جو بند ہے، بھوس والی زمین ہے، اب جس کی آنکھیں نگاہ تیز ہوگی، یہاں سے تیر اس نے کمان سے چھوڑ دیا، ڈز تیر جا کر کے بند پہ لگے گئے،
تیر بند پہ لگے گی تو مٹی اڑتی ہے، وہ مٹی کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو ٹچ موبائل نہیں دیکھتے، سمجھ نہیں ہوگی، یا ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے۔ اب میں بھی اندھا ہو گیا ہوں، آپ بھی اندھے ہو گئے، میں تو 60 سال کے بعد اندھا ہو رہا ہوں، لیکن آپ ابھی سے اندھے ہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ فرما یہ مغرب کے اندر تاجیل ہوگی نا، مغرب سے آپ فارغ ہوں گے تو اتنی روشنی ہے، اور اگر مغرب میں تاخیر کریں گے، تاخیر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر پھر تیر اندازی کرو، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی پونڈو پہ لگ رہی ہے، کہاں کہاں پہ لگے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي